حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی وفد کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کرنے والی شمع جنیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نے بطور مشیر وفد میں شامل کیا. پچھلے کئی مہینوں سے وزیر اعظم کے لیے کام کر رہی تھی. UN کی تقریر لکھنے کا ٹاسک بھی دیا. مجھ پر جو تنقید کر رہے ہیں وزیر اعظم کو ان سے پوچھنا چاہیے. ان کی ہی اتھارٹی چیلنج ہوئی، میری نہیں. بات وہ خاتون ٹھیک کر رہی ہے 100%. اس میں تو کوئی پاگل ہی ہے جو اس پہ انگلی اٹھائے گا. نہیں ابھی اچھا، انسانوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. وہ ایک ریشنل مجھے لگتا ہے اس عورت میں. پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا ایویں ہی. ایک ایسے باپ کا تصور کرو، میں 25 کروڑ نہیں کہہ رہا، جس کے 25 بچے ہیں وہ پلتے نہیں. وہ ایویں پھپھی دے، تائے دے، چاچے دے، مامے دے، کڑم دے، بہنوئی دے، سورے دے، فلاں دے بچیاں دے بارے پریشان ہو رہے ہیں. تو بددیانتی ہے، یہ خیانت ہے. اول خیش بعد درویش طریقہ ہوتا ہے. پہلے اپنے یہ یہاں کے بچے، ہمارے یہاں جو خبریں ملتی ہیں، میں کل پرسوں پڑھا میں نے، وہ پتہ نہیں اس پہ بجلی کے بل کے جھگڑے، پتہ نہیں کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی. بیٹے نے زوردار دھکا دیا، باپ گرا مر گیا. تو جہاں تمہارے اپنے بچے، ان کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے، اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں، جو اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں وہ بھی مذاق ہے. اس سے بہتر ہے مت بھیجو. تو بہرحال یہ خاتون کا اپنی جگہ پہ کہنا ہے، اس کو جو اس کی اپنی اوپینین ہے. میری اپنی اوپینین ہے، آپ کی اپنی ہوگی، اپنی اپنی رائے. یہ کوئی جرم ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ جرم ہے. I have my own opinion. بالکل صحیح. اور جہاں یہ نہیں کھل کے اظہار ہو سکتا، ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. ویسٹ اٹھا ہی اس وقت گھٹنوں کے بل رینگنے والے لوگ، جب تک ایک خاص طرح کا میفیا ویسٹ پہ مسلط تھا اور ان کو بلیک میل کرتا تھا. چین کے سابق وزیر برائے زراعت اور دیہی امور کو ایک عدالت نے رشوت ستانی الزام ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی. وزیر موصوف نے جائیداد سمیت 26 کروڑ 80 لاکھ یوان رشوت لی. چینی کمیونسٹ پارٹی نے نومبر میں نکالا. سزا پر عمل درآمد 2 سال کے لیے معطل. یار ویسے کمال ہی ہے یہ چینیاں دا دل بڑا ہے. بڑے مینو لگتے نے بہت ہی مطلب ماڑکو جائے. صرف 26 کروڑ 80، اتنے 26 ارب کھا کے بیٹھے ہیں. پتا بھی ہے. اچھا ساڑھے تو یہ پتہ ہے یہاں پاکستان میں پیپل ہو کالنگ دا شاٹس، ملک کھا جاتے ڈکار نہ مارنا. یہ ہمارا بہت پرانا پاپولر ڈائلاگ ہے، مدر شاہ نے بولا تھا، ٹبر کھا جاتے ڈکار نہ مارنا. تو پاکستان بھی تو ایک ٹبر ہی ہے نا 25 کروڑ کا. انہوں نے دیکھو اتوں انہیں تو مقدمے بنتے بھی نہیں، انہوں نے سارا کوئی لپیٹ لپوٹ کے اتوں سیدھے پھر ہی بانے اقتدار. انہوں نے 26 کروڑ 80 لاکھ یوان وغیرہ، میں نہیں پتا کنے ہوں ان ٹرمز آف ڈالرز، آئی ڈونٹ نو، لیکن کہ معمولی لگتا ہے. 26 کروڑ ڈالر بھی ہوئے اگر کی اوقات ہے 26 کروڑ ڈالر دی. لیکن سبحان اللہ عالی شان یہ ہے، اسے کہتے ہیں انصاف. حسن صاحب، علی امین گنڈا پور نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے میں علیمہ خانم کا بنیادی کردار ہے. دوسری طرف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا پشاور جلسے میں عمران خان کے بیٹوں کا ویڈیو لنک سے خطاب کرا دیتے. جب وہ خطاب کرتے تو 3 مہینے پورے میڈیا نے اس پر بات کرنی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یار ہمارا حال بھی عجیب سا ہے. کن چکروں میں پڑی ہوئی قوم ہے. اس کے بنیادی مسائل، لا اینڈ آرڈر، بھوک ننگ، قرضے، غربت، جرائم، ناقابل اعتبار لیڈرشپ، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا، یہ مسائل ہیں. اب علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کی تقسیم اور یہ اور وہ تقسیم تو بر صغیر نہیں ہو گیا. پتہ نہیں کتنی صدیوں سے، کتنی ہزاریوں سے بر صغیر جو بنگلہ دیش میں نکلا ہے، پاکستان بھی نکلا ہے، انڈیا بھی نکلا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ تقسیم ہے تقسیمیں
ہمارے اصل مسائل اور ہیں، لیکن کیا کریں، ہم لوگ انہی باتوں پہ بات کرنے کے عادی ہیں، سننے والے بھی اسی طرح کے ہم جیسے ہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہماری تاریخ ہے، میں اس طرف بعد میں آتا ہوں۔ یہ علیمہ خانم اور یہ گنڈا پور، یہ دونوں کا گھر ایک ہی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں۔ اچھا، اس گھر کا نام ہے پی ٹی آئی۔ میرے ایک مرحوم دوست بہت بڑے پینٹر تھے، اسلم کمال، ان کا ایک شعر ہے، اسلم ہے میرا نام، کمال اس کا نام ہے، رہتے ہیں ایک مقام میں مگر بولتے نہیں۔ واہ۔ سو یہ ایک مکان میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ اچھا، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ نون لیگ کے اندر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پتہ لگ جائے گا۔ ہماری ساری کی ساری تاریخ اسی طرح کی ہے۔ یہ جو میر جعفر، میر صادق، یہ کیا لوگ ہیں یہ؟ اور کتنی قوموں میں تم نے اس لیول کے غدار دیکھے ہیں؟ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میر جعفر کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا سراج الدولہ نے، جس کا ریئیکشن آیا۔ اس کا بڑا لائل کمانڈر تھا۔ چھوڑو، کبھی فاطمہ جناح کی تحریر ہی پڑھ لو بھائی۔ وہ لکھتی ہیں کہ دو لوگ بغیر پوچھے، بغیر اطلاع کے، ایسا ہوتا نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یہ رواج ہے کہ بات طے کر کے، اپوائنٹمنٹ طے کر کے، بوتھا اٹھا کے تو بندہ سگے بہن بھائی کے گھر نہیں جاتا۔ اچھا، آ گئے، کیا کرنے؟ زیارت پہنچے، محمد علی جناح صاحب کی عیادت کرنے۔ بندے کون تھے؟ ایک محمد علی، پور مینز بجٹ والے، جو بعد میں وزیر اعظم بھی رہے کچھ دیر، اور دوسرا قائد ملت لیاقت علی خان۔ اچھا، تو جب وہ اٹھ کے نیچے گئے تو قائد نے کہا، یہ میں ظاہر ہے کتاب تو میرے سامنے نہیں ہے، لفظ آگے پیچھے ہوں گے، عیادت کرنے کے لیے نہیں، یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ میری کتنی سانسیں باقی۔ پٹو میگی کرا۔ اس کے بعد کھانے کے ٹائم پہ انہوں نے کھانا کھا کے واپس جانا ہو گیا، پتہ نہیں کیا، تو محترمہ فاطمہ جناح ریفیوزڈ کہ میں نے ان کو ڈنر پہ جوائن نہیں کرنا۔ تو محمد علی جناح تو اور ایک بیک گراؤنڈ کا اور ٹائپ اور شخصیت ہی اور تھی، انہوں نے کہا نہیں، ڈزنٹ لک نائس، ہاسپٹیلٹی کے آداب ہوتے ہیں، آپ جاؤ۔ آگے کیا لکھتی ہیں فاطمہ جناح کہ ان میں محمد علی گم سم بیٹھا تھا، ہی واز فزیکلی دیر، ذہنی طور پر۔ اچھا، تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں اس طرح کی باتیں کرنا روز ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ اچھا، فواد چودھری نے جو کہا وہ 100% درست ہے۔ بیٹوں کا اگر ویڈیو لنک پہ وہ انگریزی میں ہی خطاب کرتے، کوئی ترجمہ کر رہا ہوتا یا نہ بھی کرتا، اگلے دن ماڑا موٹا ہی رپورٹ ہوتا، سینسر شدہ ہی شاید رپورٹ ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا، کھپ تو پڑتی اور 2-4 دن کی رونق بھی لگتی۔ تو فواد چودھری والی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال جو ہے اکتا گیا ہوں میں، سچی بات۔ چلیں نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب۔ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے بڑھتے ہوئے قرضوں پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ قرضہ معیشت کے 70.2% کے برابر ہو چکا۔ ٹیکس لگانا اس کا حل نہیں، پاکستان پر قرضوں کا بوجھ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ ہر پاکستانی شہری 3,18,252 روپے کا مقروض ہے۔ سبحان اللہ، ان کے اشاریے دیکھو، درست سمت میں جا رہا ہے۔ یہ 78 سال تو ہی درست سمت میں جا رہا ہے۔ کھڈے اور کھائی کے درمیان اور اپنے درمیان فاصلہ کم سے کم ہوتا، درست سمت یہی ہے ہماری۔ اچھا، یہ اشروں پرانا ماتم اور ہمارا اصلی چہرہ ہے۔ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہم مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کب روتا پیٹتا پھر رہا تھا حبیب جالب، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ بے نظیر تے بڑے مہنگے بی بی پاندی ہوئے گی، جتے شتے سانو دیکھ لو، آج نہیں نظر آ رہا تمہیں سارا کچھ۔ اچھا، انہوں نے نعرہ لگایا تھا کب؟
قرض اتارو ملک سنوارو، کدھر گیا قرض، کدھر گیا ملک. اچھا تو حبیب جالب یہ کہتے کہتے رزق خاک ہوا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. اور پھر افتخار عارف، اللہ اس کی عمر دراز کرے، ہمارے چند ہی خوبصورت شاعر، چند بھی نہیں رہ گئے، خیر اب تو نام ہی نہیں یاد آتا کسی کا. افتخار عارف کا ایک شعر سنو: مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ہر شہری 3,18,252 کا مقروض، یہ ہے تمہاری 78 سالہ کمائی.